الاضحیٰ عید الاضحیٰ، قربانی کرنے والے کو جانور کے بال، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ امیر السنت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے محترم ہیں بابا، بڑے عزت والے، بڑی شان والے ہیں، بہت ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب عاشق، عاشق بھی اعلیٰ درجے کے عاشق۔ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے دعائیں چاہتے ہیں۔ مجھے دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے، آئی لو یو۔ جانور ذبح کرتے وقت کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، جیسے ہو سکتا ہے دور رہنا چاہیے جانور سے۔ ایک موومنٹ ہوتا ہے جانور کا کہ وہ کب ٹکر مار رہا ہے، وہ پتا ہوتا ہے ہر شخص کو کہ بھائی یہ غصے میں ہے، ابھی جانور ٹکر مارنے کا۔ گوشت ووشت بناتے وقت کن باتوں کا احتیاط رکھنی ہے؟ مطلب شانہ گدور اور ووٹ سب نکل گیا۔ اچھا کچھ کام اٹکا بھی دیتے ہیں کہ سلہ چلایا، آگے بڑھ گئے، بچے کو لگایا جب تک میں آ رہا ہوں، بولے استاد کیا ہے، بولے وہ تو چلے گئے، آدھا جانور کاٹا چھوڑ دیا، صحیح ہے، وہ دوسری جگہ چلا گیا، وہ اس کا جو یہ مسئلہ مسائل ہے، یہ کسائی کو چاہیے کہ اس کا کلیئر کرنا چاہیے پہلے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کلیئر کر کے اس کے بعد دوسری کی طرف جائے، کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یار وہ آیا نہیں، کیا مسئلہ مسائل ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بکنگ زیادہ ہے، کام چھوڑ کے دوسرا کام پکڑ لیتے ہیں، کام پورا کرنا چاہیے۔ جی امیر سنت جانور کو ذبح کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہ جس کو بک کر کے لے کر آئے اس کو بہت جلدی یہ جانے کی، اب آگے بھی اس کی بکنگ وغیرہ ہے، تو ان لوگوں سے ڈیلنگ کیا ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیا ہو، پہلے سے کیا بات کر کے رکھیں، اگر اس وقت اینی ٹائم پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا برا لگتا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو کاٹنے والا ہے، جانور کو ذبح کرنے والا ہے، اس سے کس انداز سے ہماری گفتگو ہو، بات چیت ہو؟ اللہ اللہ، اب یہ مطلب مشکلات تو ہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں بہت جانور کٹتے نا، اب وہ گوشت فروش جو ہیں، یہ جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ مسئلے کرتے ہیں، جو ماہر نہیں ہوتے وہ ان کو اتنا کام ہی نہیں ملتا کہ جو مطلب یعنی کہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے رہیں، وہ ایک پری لگے رہیں گے لیکن وہ گھنٹوں تک لگے رہیں گے۔ تو اس لیے مطلب بات یعنی مسئلہ یہ کہ بات کر بھی لو نا، طے ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک یعنی پورا جانور یہ بوٹیاں نہیں بنے گی تب تک نہیں جائے گا، سیٹ آپ بے فکر رہو۔ اب یہ گیا، اچھا یہ گیا تو گیا، دو یا ایک بچہ چھوڑ گیا، اب آپ کا جو پہاڑ جتنا جانور ہے نا، وہ بچہ اتنی سے چھری لے کر وہ لگا ہوا ہے، چھوڑ کے نہیں گیا، ایک نمائندہ چھوڑا ہے، وہ بیچارہ مطلب پریکٹس کر رہا ہے، وہ اور کھال کا جو بھی حساب کتاب وہ کر رہا ہے، ادھر کٹ ادھر کٹ، یہ بھی ہو رہا ہے ماہرین کے ساتھ۔ یہ سکھاڑو بولتے ہیں ہم اس کو، یا مطلب جو زیر تربیت ہوتے ہیں ان کے، یا شوقیہ ہوتے ہیں محلے کے بچے، تو ان کو کچھ نہ دے دیتے ہوں گے، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے، چھوڑ کے تو انہوں نے جانا ہے۔ اگر آپ کو کہ میرے بڑے جانور کو آپ جب تک پوری بوٹیاں نہیں کرو گے، سری پائے بھی بنا کر نہیں دو گے، آپ جاؤ گے نہیں، کیا لوگے؟ تو پھر یہ کہ وہ جمے گا نہیں، وہ مانگے گا تو آپ کو مطلب دوبارہ کھائے گا نہیں۔ یہ کرتے تو ہیں، تاہم مطلب کوشش کی جائے گی ان کو کہ پورا کر کے جانا، کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم۔ یہ جاتے ہیں، ادھر بھاگیں گے، اس کو لٹکائیں گے، پھر ادھر جا کے دوسرے کو الٹا لٹکائیں گے، یہ نہیں کہ اس کی یہ خدمت کر کے آئیں گے، ادھر الٹا لٹکا کے پھر ادھر بھاگیں گے، سمجھے؟ تو یوں 3 4 5 یہ کر کے اب ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، تھوڑا 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 کر کے یہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں ایسا نہ ہوتا ہو، یا غریب آبادیوں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا ایسا، یا جانور کم کٹتے ہوں، تو وہاں ایسے ماہرین ملیں گے بھی نہیں، یہ ہوتے ہی شہر میں۔ یا اچھا پھر کراچی شہر ہے تو یہ پنجاب سے، اندرون سندھ سے، بلوچستان سے، یہ ہر جگہ سے ادھر گوشت فروش آتے ہیں کمائی کرنے کے لیے، روزی روزگار کے لیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کم ماہر ہوں، تو زیادہ ماہر کو تو وہاں بھی کام مل جائے گا، اور ایسے حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا تو شاید حل مشکل ہے، ایک ہی حل ہے جو ممکن کم ہے کہ خود آدمی سیکھے، یہ ممکن کم ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن ممکن کم ہے کہ جب تک یہ سیکھے گا تب تک بڈھا ہو جائے گا، سال میں ایک بار تو موقع ملے گا اس کو، تو وہ تو کھال کا ناس ہو جائے گا اگر تھوڑا بہت جانتا بھی ہوگا، تو یہ گوشت کا بھی قیمہ بنے گا، ہڈیوں کا بھی چورا ہو جائے گا، کر ہی نہیں سکے گا۔
ورنہ چھوٹا موٹا کام تو اپنے ہاتھ سے کر دینا چاہیے، سیکھنا چاہیے. مرغی وغیرہ کہ آدمی باہر ملکوں میں کیا کرتے ہیں، جہاں مطلب یعنی کہ مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں ملتا یا شریعت کے مطابق ذبح کیا ہوا گوشت نہیں ہوتا، تو یہ کرتے ہیں گھروں میں لاتے ہیں، گھروں میں خود ہی اپنے ہاتھ سے بکرے بھی کاٹ لیتے ہیں، گھروں میں کرنے والے مل جل کے آپس میں سنبھال لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت سیکھے تو مطلب مناسب ہے. باقی یہ کہ اور کیا انہوں نے گوشت بنانے کے تعلق سے بھی کچھ سوال میں، جانور ذبح کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. چل جانور کو ذبح کرتے ہوئے ایک تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ قربانی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ذبح کے لیے. جب بھی ذبح کریں سارا سال قبلے کی طرف منہ ہو، اور اللہ کا نام لے ذبح کرتے ہوئے. بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ رائج ہے، اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن جب کسی نے اللہ کہہ کر چھری چلائی، جانور حلال ہو گیا. اچھا اب اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حرام ہو گیا. اور کوئی بھول گیا، مسلمان نے ذبح تو کیا لیکن اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو بھی جانور حلال ہو گیا. اس میں فیسلٹی ہے. اور اگر جانور ذبح کرنے والا ذابح کہلاتا ہے، ذابح کے ہاتھ میں چھری ہے اور کوئی دوسرا اس کی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے، تو اب دونوں کے لیے اللہ کا نام لینا لازم. اگر ایک نے بھی اس لیے نام نہیں لیا کہ دوسرا لے رہا نا، تو جانور حرام ہو گیا. اور یہ کہ باندھتے وقت جانور کو بکرے کے یا جو بھی ہو، بکرا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے 3 پاؤں باندھے جائیں. ہمارے ہاں بکرے کو تو باندھنا معیوب سمجھتے ہیں یہ لوگ، کوئی باندھے گا تو یہ ماہرین ہوتے ہیں، یہ ہنسیں گے، سمجھے کہ یہ ناڑی ہے. حالانکہ 3 ٹانگ باندھنی چاہیے، اور ہر شریعت میں حج کے باب میں لکھا ہے. اور تو اس سے میں نے حکمت نہیں لکھی، میں حکمت یہ سمجھ سکا ہوں کہ وہ جب 3 ٹانگ بندھی ہوگی نا، تو ایک ٹانگ یہ بڑے زور شور سے ہلائے گا، تو اس سے کیا اس پمپنگ ہوگی، اور اندر کا جتنا بھی خون ہے نا وہ باہر کی طرف کٹے ہوئے حصے کی طرف دوڑے گا. تو اس طرح یہ کہ وہ خون بھی نکل جائے گا، جانور شاید جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے گا. اور اندر خون رہ جانا یہ نقصان دہ، طباً بھی نقصان دہ، یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان دہ. تو اس طرح مطلب 3 ٹانگ باندھی جائیں. تو بڑے جانور کی 4 باندھتے ہیں. تو جب 4 باندھتے تو وہ زور تو لگاتا ہے وہ جانور، لیکن یہ کہ وہ خون پورا نکال نہیں پاتا. تو اب انہوں نے ٹیکنیک کی ہے وہ ناجائز ہے. وہ یہ کہ یہ گردن کی کھال زندہ اس کی چھیل کر اس میں چھری گھونپتے ہیں دل کی طرف، اور دل کی رگیں کاٹتے ہیں. یہ حرکت یہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکتا نہیں ہے. عام طور پہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کر کیا رہے، مطلب ایسے ہوتا ہوگا، حالانکہ یہ غلط کر رہے ہیں. ایذا بلا فائدہ، جانور کو بلا وجہ ایذا دے رہے ہیں. اور یہ اگر ان کو بولو نا تو بولیں گے اس طرح جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ تکلیف میں رہے گا بہت دیر تک. شاید ہو سکتا ہے اس طرح کا کہتے ہوں، ایسا نہیں ہے. جو مطلب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے تجربے مجھے پتا ہے کہ وہ کاٹ، ہم لوگ ہمارے یہاں ہم نہیں ہاتھ لگانے دیتے، جانور کٹتے ہیں کہ بھائی خلاص وہ کوڑی کرنا شاید اس کو کہتے ہیں، ہم نہیں کرنے دیتے. بلکہ ان سے چھری لے لینی چاہیے، ورنہ یہ مطلب کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ بکرے کو بھی نہیں چھوڑتے بیچارے کو، اس کو کاٹ کے اس کی گردن چٹخا دیتے ہیں پھر ہاتھ سے. توبہ، یہ ظلم ہے بے زبان جانور پر. اس کی حاجت نہیں ہے، وہ خون نکلے گا، وہ ٹھنڈا ہو جانا ہے اس نے. ایک ٹانگ کھلی رکھ کر آپ ٹرائی کر لیں، نہیں بھی ہوتا دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے تب بھی اس کو اس طرح مطلب ایذا دینے کی تو شرعاً اجازت ہے نہیں نا اپنے کو. جب بھی ٹھنڈا ہو جائے، بعض جانور جلدی نہیں ٹھنڈے ہوتے، بعض مرغیاں، اب یہ اب تو یہ مرغیاں کمزور ہوتی ہیں، فارمی ہوتی ہیں، لیکن جو دیسی مرغیاں، تجربہ ہے میرا کہ بعض دیسی مرغیاں جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی، بعض ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو یہ قدرتی طور پر کسی میں طاقت زیادہ ہوتی ہوگی. اس طرح بڑے جانور جلدی ٹھنڈے نہیں ہوتے. تو یہ جو بھی یعنی کہ اس سے عبرت بھی ملتی ہے کہ جو جاندار شاندار جو ہوتا ہے کہ اس کی روح نکلنے میں ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو اللہ بہتر جانے. خیر، تو اس طرح
اچھا ٹانگیں باندھنے میں بھی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اس سے بعضوں کا زخمی ہو جاتا بندہ یا جان سے چلا جاتا ہے. تو یہ آگے کھڑے ہو کر بڑے جانور کی ٹانگیں میں نے بارہا نوٹ کیا ہے یہ باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ رسکی ہے. میں نے ایک بار کسی کو سمجھایا تھا تو وہ ناراض ہو گیا، یار مجھ سے غصے میں آ گیا. وہ سمجھا گا مولانا کیا جانتا ہے. ارے مولانا وہ جانتے ہوتے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ جو اگر مذہبی اولیا تو اس کا مطلب بدھو تو نہیں ہوتا نا یار، دین دنیا کی اس کو سمجھ تو پڑتی ہے نا. خیر وہ جو صاحب خانہ تھا جو نا وہ اپنے وہ اس پہ ناراض ہو گئے. تو یوں مطلب ایک قصہ ایک ہوا ہے میرے ساتھ. یہ آگے اگر یہ باندھیں گے نا تو بعض وہ ٹانگ چھوٹتی ہے. یہ میں اپنی مطلب آئیڈیا سے کہہ رہا ہوں، وہ ٹانگ چھوٹتی ہے. اب وہ چھوٹے گی تو زور سے چھوٹے گی، نکلے گی تو اب یہ آپ آگے سے نا ہو سکتا ہے آپ کے سر کو لیتی ہوئی پھینکتی ہوئی ٹانگ گزر جائے. پھر یہ مولانا سمجھ میں آئے گا یار یہ صحیح بولتا تھا. اچھا اگلی ٹانگ لگی تو چوٹ آئے گی لیکن کم اگر لگی پیشانی پر. پچھلی ٹانگ جو لگی نا پھر شاید زندہ بچنا مشکل ہے. اگر اس سر پہ آئی نا پچھلی ٹانگ شدت کے ساتھ بڑے جانور کی، بندہ گیا کام سے. یہ خطرات آگے سے باندھنے ہوتے ہیں. جو ماہر ہوگا شاید وہ آگے سے باندھے گا بھی نہیں، اس کو پہلے سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ ایسا نہیں کرنا ہے. پیچھے کھڑے ہو کر یوں میں نے دیکھا بعض ماہرین جو ہوتے ہیں پیچھے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر یوں آگے جھک کے یہ ٹانگیں باندھتے ہیں کہ اگر ٹانگ چھوٹ جائے تو چوٹ نہ آئے. اور جب یہ باندھ رہے ہو لوگ بناتے تماشا، کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ لوگ آپ کو لگ جائے اس کی ٹانگ چھوٹ گیا تو. اور جتنے جاندار شاندار جانور ان دنوں بقرید میں کٹتے نا تو سارا سال میں نہیں کٹتے. یہ بہت طاقتور اس میں بعض جانور بہت بکرے اتنے طاقتور ہوتے ہیں. تو یہ مطلب احتیاط سبھی کو کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے واقعات ہیں کہ جس سے یہ ٹانگیں لگی ہیں لوگ یا تو یہ پھٹا گیا یا پھر انتقال ہوئے ہیں. مجھے جو یاد پڑتا ہے اس طرح کے واقعات ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہے لیکن نیٹ پہ ہوں گے شاید. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، گوشت فروشوں کی بھی حفاظت فرمائے. ان سے بھی تو مسجد آباد کرنی ہے، ان کو بھی تو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے. ہر ایک بھی جو مسلمان ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. ہم تو بھائی سب کے ہمدرد ہیں، جو بھی آقا کے غلام ہیں ہم ان کے ہمدرد ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.